یہ اگر جو ہے یہ ملیں گے نہیں، اور اس پورے کے پورے جو اسٹریٹجک ایکو سسٹم ہے اس میں اگر وہ شامل نہیں کریں گے ایران کو، تو وہ ہمیشہ انسیکیور رہے گے، کیونکہ اسرائیل نے جو ہے اس کو ایران کو ایک ایگزسٹنشل تھریٹ کے سامنے طور پر ان کو پیش کیا۔ اگر ایران کہہ دیتا ہے کہ میں جوہری ہتھیار نہیں بناتا ہوں تو ان کے خدشات کم ہو جائیں گے۔ اچھا سردار صاحب، آپ امریکہ میں سفیر رہے، ایک تاثر ہے کہ امریکہ کے اندر جو اسرائیلی لابی ہے اس کی پالیسی میکنگ میں بہت زیادہ کافی حد تک مداخلت ہے، بلکہ امریکی انسدادی دہشت گردی ڈپارٹمنٹ کے ہیڈ تھے جوئی کینٹ، انہوں نے ریزائن بھی اسی وجہ سے کیا تھا اور انہوں نے پراپر ٹویٹ بھی کیا تھا۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ امریکہ کی جو پالیسی میکنگ ہے اس میں اسرائیلی لابی کا کس حد تک کردار ہے، کس حد تک مداخلت ہے، یا کافی حد تک جو انتظامیہ امریکی انتظامیہ ہوتی ہے وہ خود مختار ہوتی ہے، آزاد ہوتی ہے؟ جو باتیں آپ نے کہی ہیں وہ درست ہیں، اور جو امریکہ کا اسرائیل کے اوپر غیر معمولی انحصار ہے، یا اسرائیل کی جس طریقے سے وہ مدد کرتا ہے، یعنی مطلب ہے کہ ہنڈریڈز آف بلینز آف ڈالرز، اور یہ جو غزہ میں قتل عام ہوتا ہے اس دوران بھی انہوں نے $20 بلین سے زیادہ ان کی مدد کی، اور ہر سال ان کو مدد جاتی ہے، معاشی مدد بھی جاتی ہے اور عسکری مدد بھی جاتی ہے۔ تو یہ ان کا، میں پہلے اس سوال کا جواب دے چکا ہوں کہ ان کا ایک دوسرے کے ساتھ بہت گہرا تعلق ہے، لیکن وہاں بغاوت بھی ہو رہی ہے۔ مثال کے طور پر ٹکر کارلسن ہیں، آپ نے جن کا کاؤنٹر ٹیررزم زار تھے ان کا ذکر کیا، اور یہ سارے کے سارے جو تھے انہوں نے یہ سب کیا ہے، اور کم از کم شہریوں میں یہ آگہی بڑھ رہی ہے کہ اسرائیل ہمیں بار بار جنگوں کے لیے کھینچ کے لے جاتا ہے، وہ عراق کی جنگ ہو یا لیبیا کے بارے میں اکساتا ہے، یا اس کے علاوہ جو ہے دوسری جنگیں جو بھی مشرق وسطیٰ میں ہوتی ہیں، شام میں۔ تو اب وہاں کے عام شہری پوچھ رہے ہیں کہ ہم کیوں ایسی جنگیں لڑیں، فار ایور وارز ان کو وہ کہتے ہیں، کہ جس سے امریکہ کے جانوں کا نقصان بھی ہوتا ہے، مالی نقصان بھی ہوتا ہے، اور اس کے علاوہ جو مختلف دنیا میں بھی ایک طریقے سے نیک نامی نہیں پیدا ہوتی، کیونکہ آپ دیکھیں گے کس طریقے سے جو ہے اس جنگ کے بعد مغربی یورپ کے امریکہ کے حلیف پیچھے ہٹ گئے، کس طریقے سے جاپان اور ساؤتھ کوریا نے ان کی مدد نہیں کی، اور پھر اسی طریقے سے جو ہے خود خلیجی ریاستوں میں دوبارہ سے یہ ایک احساس بیدار ہوا کہ امریکہ ان کی حفاظت نہیں کر سکتا۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔